السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عملیات کی روشنی۔ آپ سے مخاطب قاری محمد الیاس شاہد۔ آج کا ٹرانسمیشن جو ہے جس عنوان کے ساتھ، وہ ہے مشکلات۔ مشکلات دو چیزوں کے ساتھ منسلک عموماً ہوتی ہے اور خصوصاً بہت ساری ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک مشکل ہوتی ہے روحانی اور دوسری ہوتی ہے جسمانی۔ اس کے بعد خصوصی مشکلات، کسی کا رشتے کے پرابلم ہونا، کسی کے گھر کے اندر ناچاکی، بدسلوکی، لین دین، قرض کا پھنس جانا اور دیگر زندگی کی ضروریات کے زندگی کے اندر مختلف قسم کی ضروریات کے اندر پھنس جانا، سفر کا نہ ہونا، سفر کے اندر رکاوٹ آنا، اولاد کا نہ ہونا، وہ دیگر مشکلات ہیں جو ہر انسان کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ، ہر وہ عمومی نہیں ہوتی، وہ خصوصی ہوتی ہیں۔ روحانی اور جسمانی مشکلات کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر اس کی زبان ناشکری اور اس لیول پہ ہے کہ اس کے زبان کے ساتھ ناشکری کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، تو اس کے ساتھ یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ یہ اس کی مشکل مزید بڑھا بھی سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو جیسا کہ انسان شکر ادا کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی بھی نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی بھی خوشی ملتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس نعمتیں تو آ رہی ہیں، مگر اس کی خواہش ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی خواہش ہے کہ میں اچھے سے اچھی گاڑی لے لوں، اس کے پاس تھوڑی ہلکی گاڑی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اولاد مل رہی ہے، وہ شکر ادا نہیں کر رہا، اس کو رزق مل رہا ہے، وہ شکر ادا نہیں کر رہا، اس کو دیگر سہولیات مل رہے ہیں مگر وہ شکر ادا نہیں کر رہا، تو وہ زندگی کی مشکلات میں خود کو اتنی بڑی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی کہ وہ کہے گا کہ میرے پاس اگر یہ میری گاڑی کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو گویا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ روحانی مشکل ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ شکر کے ساتھ ہے، اور وہ جب تک وہ شکر ادا نہیں کرے گا اس کی روحانی مشکلات ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ جو جسمانی تکالیف ہیں، جسمانی مشکلات ہے، اس کے اندر بھی شکر کا بہت بڑا کردار ہے۔ جیسا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا رکھی ہے، صحت عطا کرنے کے باوجود اس کے رزق کے اندر تھوڑی سی تنگی ہے، تو اگر وہ صحت کو دوسرے کمپیریزن کرتا ہے، جیسے کسی مریض کو دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے صحت کے ساتھ رکھا ہے، مجھے زندگی عطا کی ہے مگر بیماری سے پاک عطا کی ہے، جسمانی بیماری نہیں عطا کی، تیری ذات کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رزق کو بھی فراخ کر دیں گے، کیوں کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اسی طرح دیگر مشکلات ہوتی ہیں، گھریلو مشکلات، اولاد کی نافرمانی، میاں بیوی کے ناچاکی، ایسی مشکل کا حل ہم بتانا جا رہے ہیں، ایسی مشکل جو کہ انسان ہر بندہ اس کو ضرور استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ اولاد کی تنگی کے اندر، اولاد کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، یا وہ گھر کی ناچاکی کے اندر مبتلا ہے، رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے، گھر کے اندر بے سکونی ہے، اور اس کی مزید زندگی کے اندر ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا اور اس کو حل بھی نہیں ہو رہا، اور جو شخص ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جب مایوس ہو جاتا ہے تو وہ خود کو، اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے بہترین اور مجرب ایسا عمل ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کر دیا تو انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو میرے چینل کے اوپر میرا نمبر بھی موجود ہے، واٹس ایپ میرے ساتھ رابطہ کرے، اگر اس کا حل نہ ہو تو پھر انشاءاللہ میں اس کا ضرور ساتھ دوں گا۔ اور وہ حل کیا ہے؟ سب سے پہلی یہ بات دیکھنی ہے کہ مسلمان کے اوپر لازم ہے 5 وقت کی نماز۔
اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تیرے رزق کے اندر فراخی دوں گا، تیری مشکلات ختم کر دوں گا، تیرے ہر معاملات کے اندر میں آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ ایک آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بالفرض آپ کی شادی کی منسلک ہے، شادی کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، تو آپ نے رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، آپ نے 41 دن تک اس کو 41 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں رکھتے تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ نماز کے اندر بھی ہر مسلمان پڑھتا ہے، التحیات کے اندر آتا ہے۔ تو آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کے والدین کا آپ کے ساتھ سلوک اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح 2-3 اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ انسان کی اولاد نافرمان ہو رہی ہے، وہ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، نیک صالح بنانا چاہتا ہے، تو آپ نے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، تو آپ نے ربی حبلی من الصالحین بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ نے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، سوتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر ایک تسبیح پڑھنی ہے 101 مرتبہ۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ نے دعا مانگ لینی ہے اپنی اولاد کے لیے، تو میرے رب کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر اگر آپ کا ناغہ نہ ہوا تو میرے رب کی ذات آپ کو ایسا رزلٹ عطا کریں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اسی طرح مالی مشکلات ہے تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ، آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، انگلیوں کے پوروں کے اوپر پڑھنا ہے، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اور میرے رب تعالیٰ کی ذات آپ کو رزق فراخ عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ آپ کا نہیں اتر رہا، دیگر بھی مسائل آپ کے تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ نے اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، آپ نے جمعہ کے دن آپ کو اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جمعہ کے علاوہ روزانہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر بے سکونی ہے، جب بھی گھر جائیں تو گھر کے داخل ہونے سے داخل ہوتے ہی فوراً آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پابندی کے ساتھ یہ گھر کے داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم، یہ اگر آپ نے پڑھ لیا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی، تو رب تعالیٰ کی ذات آپ کے گھر کے اندر اطمینان قلب اور سکون آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دیگر بھی مشکلات جتنی بھی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ویزے کا مسئلہ ہے، کسی آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ جو مسائل پیش آ رہے ہیں تو آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ سورۃ قریش آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اگر یکمشت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہر نماز کا ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں مگر وہاں پہ آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، یہاں سے نکل نہیں پا رہے، یا وہاں پہ آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی، تو جب بھی سفر کریں تو کوشش کریں کہ بدھ والے دن سفر کریں، اور جب بھی سفر کرنا شروع کریں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ تو میرے ویر، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی مشکل پیش آئے گی، مگر اس مشکل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا شخص کبھی بھی زندگی کے اندر خوش نہیں رہ سکتا۔ مشکلات کو آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، مشکل کا حل تو نکل آئے گا، مگر مایوس شخص کبھی زندگی کے اندر سکون نہیں پا سکتا۔
کوئی بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو، کوئی بھی پریشانی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اس کا حال پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوتا ہے میرے چینل کے اوپر، تو انشاءاللہ میرے ساتھ رابطہ کریں گے جیسا ہی مجھے فرصت ملے گی، کیونکہ زندگی کے اندر میری بھی کافی ضروریات ہیں اور میرے سفر ہوتے ہیں، تو بزی ہوتا ہوں، جیسے مجھے فرصت ملے گی انشاءاللہ آپ کو رپلائی بھی دوں گا، آپ کا مکمل ساتھ بھی دوں گا، زندگی باقی، ملاقات باقی، والسلام۔